صاحب کراچی میں سندھ میں الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں اور آپ لوگ بیکاز وہ ایک سارٹ آف منی ٹیسٹ بھی بن جائے گا پی ٹی آئی کے لیے. لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز آپ کے خیال میں کروائیں گے؟ مجھے لگتا ہے ان کی مجبوری بن گئی ہے دونوں پارٹیز کی کہ اگر انہوں نے صوبوں کی بحث ختم کروانی ہے تو ان کو کم از کم ایک ہی فال بیک ہے کہ ایک فعال لوکل باڈیز کا نظام لے آئیں تاکہ کہہ سکیں باقی لوگوں کو کہ بھیا دیکھیں ہم کچھ تو کر رہے ہیں نا. مالک صاحب آج تک تھوڑا سا بڑے کینوس پہ نا پورے ایشو کو ذرا دیکھنے کی کوشش کیجیے. ایک فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے لیے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ سسٹم اتنا زیادہ سینسٹیو ہے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے؟ بیسیکلی سسٹم کریکشن کر رہا ہے. اور یہ جو ایک میسیجنگ ہے دیکھیں یہ سارا کچھ اگر آپ ڈاٹ کنیکشن کریں کشمیر کے الیکشن پہ ان کا فال آؤٹ پہلے جی بی پہ فال آؤٹ ہونا پھر کشمیر پہ فال آؤٹ ہونا پھر محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ آنا اور ایک نئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہونا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک میرج آف کنوینئنس جو ان کی چل رہی تھی اس میں آ کے کہیں کریکشن کریں گے جسٹ بیکاز نئے صوبے نہیں بننے دینا چاہتے کیونکہ ان کی اپنی ٹیریٹریز ہے. یہ تو مغلانہ دور میں رہنا نا سارے. خبردار کسی نے پنجاب کو بانٹا, خبردار کسی نے سندھ کی تقسیم کی بات کر دی, وہاں سندھ ماں دھرتی کی بات کر دی. اس چیز وہ اس کی کریکشن. کبھی کوئی نہروں کی بات کریں گے تو اس کے اوپر یعنی کہ ہر وہ ایشو جو ان کے لیے سینسٹیو ہے سسٹم نے کریکشن کے لیے ان کو تھوڑا سا کہا ہے کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا اور اچانک واہ جی واہ یہ کیسے بات ہوگی. مجھے آئی ایم ناٹ ریئلی سینسٹیو ٹو واٹ محسن نقوی سیڈ کیونکہ ان کی گیم ہے, ان کی ملاتی سازش ہے, یہ سمجھ سکتے ہیں سسٹم کیا میسج دے رہا ہے, یہ کیا ہے. بٹ ون تھنگ آئی کین انڈرسٹینڈ ان لوگوں کی یہ جو ایک سسٹم ہے یہ پاکستان کو ڈیلیور نہیں کر رہا. سو آئی ایم ہیپی کہ کسی طور پہ کوئی بھی چیز چل جائے وہ پاکستان کے لیے ڈیلیور کرے گی. یقین جانیے مطلب کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کیا ہمارے مسائل کا حل ہے؟ اس سے کیا بلوچستان کے مسئلے میرے حل ہو جائیں گے؟ اے جی کے میں جو لوگ اس وقت ایشوز بنے کیا وہ سیٹل ہو جائے گا؟ کل ٹانک میں یا سوات میں جو 25 لوگ شہید ہوئے کیا اس کے ایشوز آپ کے بہت بڑے. اکانومی یو کانٹ ہینڈل اٹ, یو آر انکیپیبل ٹو رن دس کنٹری. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سسٹم جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور محسن نقوی یہ کہہ رہا ہے واٹ اباؤٹ یور کیپیبلٹی ایٹ آل. آپ لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے 2.5 سال میں؟ ٹرسٹ میں مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ گندم والے ملک میں گندم شارٹ ہو گئی ہے. ہمارے پاس آٹا نہیں ہے آج کے دور میں اس وقت اگست میں پاکستان میں گندم شارٹ ہے. کین یو بی مور انکیپیبل دیٹ؟ اور یہ کہہ رہے پریشان ہو کے بیٹھے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑی منافقت کی سیاست دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگی جو پاکستان پیپلز پارٹی. سوات کدھر ہے, کون سے صوبے میں سوات؟ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں. ایک سیکنڈ, سوات کا مطلب بھی آپ ہمارے پہ ڈال رہے ہیں. ایک افسوسناک واقعہ وہاں پہ ہوا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہاں پہ. یہ تو آپ کی شارٹ کمنگ ہے نا کے پی حکومت کی, جنہیں 13 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے. کم از کم اس چیز کو تو ایڈریس کریں بپی صاحب. بپی صاحب لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. جو آپ کے نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات والی بات ہوتی ہے اس میں پروونشل گورنمنٹس بھی اتنی ہی حصے دار ہیں. تو 13 سال سے آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے, سو پھر مجھے بتائیں نا آپ کی پارٹی نے کیا ڈیلیور کیا ہے لا اینڈ آرڈر یا سیکیورٹی فرنٹ پہ؟ میں اگر بیسٹر صاحب اتنا سوال کر دوں کہ علی مین گنڈا پور سے لے کے سہیل افریدی بیچارے چیخ کے تھک گئے کہ لسن ٹو وٹ وی ہیو ٹو سے. آپ نے کبھی کیا وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کو کسی مشاورتی عمل میں اس قابل سمجھا کہ ان کی بات ہی سن لی جائے؟ وہ بیچارے تھک گئے کہ ہمیں مرج ڈسٹرکٹس کے پیسے دے دے. یہ وہ اضلاع ہے جہاں پہ بغیر فنڈنگ کے ڈیولپمنٹ کے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ان کو آپ نے تو مرج ڈسٹرکٹ کے پیسے نہیں دیے. وہ بیچارے تھک گئے کہ لیٹ اس پلے سم رول, ہمیں بیٹھ کے نیگوشیٹر کا رول پلے کرنے دیں. آپ نے کہا یار ایسی کی تیسی ہم تو دیکھیں جب آپ لوکل گراؤنڈ فورسز کی بات نہیں سنیں گے یو کین ناٹ ریزالو. آپ نے تو کبھی پی ٹی آئی اور اس کے چیف منسٹر کو اسٹیک ہولڈر سمجھا ہی نہیں ہے. آپ نے تو کہا یہ تو وہ ایک جتھا ہے جو کہ صرف پروٹیسٹ کرنے کے لیے اسلام آباد آتا ہے. وہ جب کبھی وہاں سے سی ایم پشاور سے نکلتا ہے پہلے اسلام آباد پولیس ایک وارنٹ لے کے کھڑی ہو جاتی ہے, آؤ بھائی صاحب خبردار تمہاری تو گرفتاری کا وارنٹ نکلا ہے. دس از ہاؤ یو ٹریٹ ون آف دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ان پاکستان. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں. یقین جانیے بیرسٹر صاحب اس وقت پاکستان کا حال یہ ہے کہ آپ کسی کو بتا دیجئے کہ آپ کہیں شادی پہ جا رہے ہیں, وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے یہ کس حیثیت میں آ رہے ہیں. لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اینڈ ٹرائی ٹو لک انٹو اٹ. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ خان نے ہمیں کہا کہ نہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ ہم کسی کے ساتھ وہ میرج آف کنوینئنس میں نہیں جانا چاہتے. ہمیں حکومت کا کوئی شوق نہیں. ہم پاکستان کی عوام کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں, چاہے اس کے لیے اگلے 50 سال ہمیں اپوزیشن میں رہنا پڑ جائے. بٹ وی ول نیور ڈو کہ ہم ہپوکریسی کر کے منافقت کر کے کسی کے ساتھ ملک صاحب ایک سوال کا میرا جواب دے دیں. میں بھی آ رہا ہوں, آخری 3-4 منٹ ہے. میں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا اسلام آباد آنے کی بات ہو رہی تھی, ہم سن رہے ہیں 5 کو آپ کا جلسے پلانڈ ہیں, کوئی ریلیز پلانڈ ہیں, پشاور میں بڑا جلسہ پلانڈ ہے. کیا آپ لوگ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں؟ ہم تو سن رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے کہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے آپ لوگ. نہیں ایسا
نہیں مالک صاحب ایسا کوئی نہیں. دیکھیے بات یہ پھر بات ہے وہ جان کے پھر ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. ہمارے لیے الحمدللہ آپٹکس کے لیے پوری فیکٹریز لگی ہوئی نا, سوشل میڈیا کے پورے جناب وہ ایک پلانز ہیں جو ہمارے لیے تیار کر گئے ہیں. کیونکہ 5 اگست ہے, کیونکہ 3 سال عمران خان کی قید تنہائی کو ہو چکے ہیں, عمران خان اور بشرا بی بی کو اور باقی تمام ہماری لیڈرشپ کو, ہم اگر اس دن پرامن مظاہرہ کرنے کے لیے ایک درخواست بھی دیتے ہیں تو ہمیں وہ دہشت گرد جتھا بنا دیا جاتا ہے. یہ تو اسلام آباد روندنے آ رہے ہیں جناب آج, کیونکہ اسلام آباد میں آ رہے اس لیے تباہی پھر جائے گی. This is what we need to understand. اچھا ویری کوئکلی شبیلہ آپ سے بھی کلوزنگ کامنٹ, اور عقیل آپ سے بھی, کوئی اخلاقی جواز بچتا ہے ان تمام سیریس الزامات کے بعد؟ آپ نے کہا ہے کہ یہ بینڈ آرگنائزیشن سے مل کے فساد کر رہے ہیں, دنگے کرا رہے ہیں, بلینز چراغے میں ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ووٹ چور ہیں. کوئی اخلاقی جواز ہے آپ کا ان کے ساتھ کنٹینیو کرنے کا الائنس کا؟ ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا, ہم نے فورینسک آڈٹ ان کو آفر کر دیا, فری ٹرانسپیرنٹ فیئر اینڈ جسٹ الیکشنز وہاں پہ ہوئے. اف دے ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ دا ریزلٹس دین دیٹس آن دیم, دیٹس ناٹ آن اس. اس کے ساتھ جو کنٹینیو کرنا ہے وہ 10 تاریخ کے بعد بات ہوگی. ابھی فی الوقت 10 تاریخ سے ابھی سے لے کے 10 تاریخ تک ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی. اور یہ بے شک جو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں دیتے رہیں. مالک صاحب ہم ایک کان سے ڈال رہے ہیں, اسپیسیفک الزام ہے کہ نسل در نسل آپ چوری کرتے ہیں, پروف کریں. پھر ہم نے شروع کیا تو پھر میرے خیال سے بات بہت دور تک نکل جائے گی. اس سے آگے دور کہاں جانی ہے اور کہاں جانی ہے؟ ہم نے ابھی بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. کیا ریسٹرینٹ کا؟ آپ نے کہا بلینز چوری کرتے ہیں, آپ نے کہا بینڈ پارٹی صاحب مل کے فساد کر رہے ہیں. یہ بپی پہ الزام لگا ہوتا تو اس کو عمر قید سزا ہوگی ہوتی ہے. کس نے لکھا ہے پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کو خط کس نے لکھا ہے؟ تو اس پہ آپ نے لیگل ایکشن کیوں نہیں لیا؟ حکومت کس کی ہے وہاں پہ؟ حکومت یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے, صدر وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہے. یہ فیکٹس ہیں, یہ حقائق ہیں, ان سے میں تو نہیں آ کے چھپا سکتا. شبیلہ کلوزنگ سیم ٹو یو, کیا اخلاقی جواز رہ جائے گا؟ اب تو نظام چل رہا ہے. مالک صاحب اخلاقی جواز تو اس وقت بنا تھا جب محترمہ شہید نے اور میاں صاحب نے میثاق جمہوریت پہ دستخط کیا تھا, اور بہت ساری تلخیاں پیچھے چھوڑی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت تو کیا کیا بی بی شہید کے بارے میں باتیں کی گئیں. خیر میں اس ڈیبیٹ میں جانا نہیں چاہتی. جہاں تک بات ہے کہ جی فورینسک کرا لیں, اس وقت ہم نے 34 آفیشیل کمپلینٹس الیکشن کمیشن کو دی ہوئی ہیں وتھ ایویڈنس. اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, پی ایم ایل این نے, میرپور کے الیکشن کے بعد تھرو دا اسپیکر, اور ہم نے ان کو 4 سیٹوں کے شواہد دیے کہ آپ اس کے اوپر کارروائی کریں, ری پولنگ کروائیں. انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے. ایک طرف ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں پھر ہاتھ پیچھے بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ دل میں تو چور ہے نا, چوری تو ہوئی ہے نا, ڈکیتی تو ہوئی ہے نا, مینڈیٹ تو چوری ہوا ہے. اگر ہے تو کروائیں نا, کرا رہے ہیں ری پولنگ, کیا مشکل کام ہے. اور ابھی بھی یہ کیوں 10 تاریخ کے بعد کیوں بات ہوگی؟ ہم نے 34 کمپلینز ڈالی ہیں. دیکھیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. اگر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے, جو کہ ہمیں پورا یقین ہے, وہ کہہ رہے ہیں 10 کے بعد بات ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں 10 کے بعد, وہ کہہ رہے ہیں 10 کے بعد بات ہوگی اور آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے. انہوں نے بڑا اوپنلی کہہ دیا بیرسٹر کیل نے. چلے دیکھ لیتے ہیں مالک صاحب کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. ٹھیک, ایگزیکٹلی. I also think, I tend to agree with بیرسٹر کیل. آپ لوگ بیٹھیں گے, اکٹھے ہی بیٹھیں گے, بیکاز میرے نزدیک تو morality is dead in Pakistan's politics. Anyway, بیرسٹر کیل بہت شکریہ, شمیلہ فاروقی صاحبہ بہت شکریہ, اور نواز بپیا کو بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ.